بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا اور حدیث شریف پڑھی گئی۔ انہی کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ مشکل اس وقت ہوتی ہے جب کہ مخاطب عورتیں بھی ہوں اور مرد بھی ہوں، اور خاص طور سے جس نسبت سے جلسہ ہوا ہے کہ اس میں اصل مخاطب ہمارے نوجوان بچے بلکہ ٹین ایج جن کو آپ کہہ لیں، اور اسی طرح بچیاں مخاطب ہیں، اگرچہ کچھ عمر دراز حضرات بھی ہیں، لیکن اصل ہمارے جو مخاطب ہیں وہ وہی بچے اور بچیاں ہیں۔ یہ بات اس لیے کہہ دی کہ ممکن ہے کچھ باتیں سن کر کے آپ کو محسوس ہو کہ یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، یا آپ اپنی زندگی کا وہ حصہ گزار آئے ہیں، آپ کو کبھی خواب میں بھی وہ تصورات نہیں آتے جن تصورات سے یہ نئی پود گزر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک 60 سال کا آدمی اگر اپنی 15 اور 18 سال اور 20 سال کی زندگی کا تصور کرے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ کس طرح کے حالات سے ہم گزرے، کیا دقتیں ہمارے سامنے پیدا ہوئیں شادی کے تعلق سے، یا کسی سے عشق و محبت ہو گئی اس تعلق سے، کیا ہماری کیفیات تھیں، کیا ہمارے جذبات تھے۔ وہ اگر تصور بھی کرنا چاہے، اپنے ذہن پر بوجھ بھی ڈالنا چاہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا، لیکن وہ ان حالات سے گزرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو اصل موضوع ہے، اصل ہمارے مخاطب ہیں، وہ وہی نوجوان بچے اور بچیاں ہیں۔ باقی جو عمر دراز حضرات ہیں وہ تو مسجدوں میں بیانات سنتے رہتے ہیں، اور بھی دیگر ذرائع سے انہیں اطلاعات ہوتی رہتی ہیں، لیکن بہت سے ایسے مضامین ہوتے ہیں کہ جو ہر موقع پر بیان نہیں کیے جاتے، ہر جگہ پر انہیں بیان کرنا لوگ مناسب نہیں سمجھتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو وہ اچھوتے مضمون ہمارے لیے رہ جاتے ہیں، اور ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو بھی بیان کیا جائے۔ یہ آواز میں گونج تو نہیں، آواز صاف ہے نا؟ اور دور کر لیں تھوڑا سا، ہاں ایکو تھوڑا سا، تو ہمارے پاس تھوڑی ہوگا، وہ تو جس کے پاس ہوگا وہ کم کر دے، ہاں ایکو تھوڑا کم کر دیجیے، اور دور کر لیں تھوڑا سا۔ اور چونکہ مخاطب بچے اور بچیاں ہیں، حضور علیہ السلام کے یہاں بھی مخاطب دونوں طرح کے لوگ ہوتے تھے، لیکن جو جملے ادا کیے جاتے ہیں، جو صیغے بولے جاتے ہیں، وہ عام طور سے مذکر جینٹس کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ عورتوں کو شکایت ہوئی کہ اللہ کے رسول، قرآن میں جو صیغے آئے ہیں وہ مردوں کے لیے آئے ہیں، آمنو یا ایھا الذین آمنو یا ان المسلمین، تم مسلم ہے، مومن ہے، ایمان والے، جو صیغے اور استعمال کیے گئے ان میں مردوں کا ذکر ہے، ہمارا ذکر تو نہیں ہے۔ تو باقاعدہ ایک آیت اتری، لمبی آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اس میں باقاعدہ عورتوں کو بھی خطاب کیا گیا۔ مردوں کا صیغہ اصل میں استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ سامنے مرد ہوتے ہیں، اب اگر بولنے میں دونوں باتیں بولی جائیں تو اچھا نہیں لگے گا کہ آپ گھر میں یہ کام کریں گے، کریں گی، اگر ڈبل بولا جائے کہ یہ کام کریں گے، کریں گی، تو ظاہر ہے کہ کسی زبان میں اس طرح تو نہیں بولا جاتا کہ ایک ہی ساتھ دونوں صیغے اور دونوں چیزیں
مخاطب کی جائیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی، تو اس لیے عام طور سے جو ہوتا ہے وہ مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے، اور مراد اس میں مرد اور عورتیں دونوں ہوتی ہیں۔ کیا انہوں نے اور بڑھا دیا کیا؟ بہرحال قرآن پاک کی جو آیت پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّٰہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ اندادن یحبونہم، جنہوں نے کچھ خدا بنا لیے ہیں، جنہوں نے کچھ شرکا بنا لیے ہیں، جنہوں نے کچھ شخصیات بنا لی ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اندادن آپ بت بھی کہہ سکتے ہیں، شریک بھی کہہ سکتے ہیں۔ کسی سے کسی کو محبت ہے تو وہ اپنے محبوب کو بھی کہہ سکتا ہے، معشوق کو بھی کہہ سکتا ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات مانی جائے، شریعت کے مقابلے میں جس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، وہ سب انداد میں شامل ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اللہ تعالیٰ بڑے ناز میں فرماتے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ فرماتے ہیں کہ معلوم ہے مومن کون ہے؟ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں تو وہ ہیں کہ وہ اللہ سے ٹوٹ کر کے محبت کرتی ہیں، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ دنیا میں محبت اللہ نے جو دل بنایا ہے وہ اپنے لیے بنایا ہے، تو وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محبت سب سے ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، بیوی بچوں سے بھی ہوتی ہے، اگر عورت ہے تو اس کو اپنے شوہر سے ہوتی ہے، خاندان والوں سے ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو محبت ہونا چاہیے وہ اللہ سے ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ جب کبھی تقابل پیدا ہو جائے، جب کبھی یعنی ٹکراؤ پیدا ہو جائے، تو بندہ ایسی شکل میں اللہ کی محبت کو، اللہ کی اطاعت کو، شریعت کو ترجیح دے، تب سمجھ میں آئے گا کہ وہ اللہ کی محبت زیادہ کرنے والا ہے۔ یہ ٹکراؤ کی شکلیں ابھی ہم آپ کو آگے بیان کریں گے۔ حدیث کا جو مطلب ہے وہ کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ غافل ہیں۔ نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس، بہت سے لوگ ان سے غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نعمتیں ہیں، اور احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، وہ نعمتیں چھن چکی ہوتی ہیں، یا اس کا وقت نکل چکا ہوتا ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہوئی تھی، ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ فرمایا ایک نعمت الصحت ہے، آدمی کے اندر صحت، تندرستی۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ کہہ لیا جائے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، اگر صحت ہی نہیں تو کیا کر لیں گے آپ؟ دنیا کی دولت آپ کے قدموں پر نچھاور کر دی جائے، لیکن اگر آپ کے اندر صحت نہیں ہے، کوئی چیز کھا نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، درجنوں قسم کے امراض لگے ہوئے ہیں، کڈنی میں، گال بلیڈر میں پتھر ہیں، کینسر ہے، اللہ نہ کرے کسی کو، اور ایک فہرست ہے بیماریوں کی۔ اگر وہ بیماریاں ہمارے پاس ہوں تو وہ نعمتیں بھی بیکار سی ہو جاتی ہیں، ان نعمتوں کا بھی آدمی استعمال نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ الصحت، سب سے بڑی نعمت صحت ہے، لیکن ہم اسی صحت کو برباد کرتے ہیں، ہم اسی صحت کی قدر نہیں کرتے۔ اکا دکا جو جوانی کی عمر ہوتی ہے اس میں اکا دکا لوگ بیمار ہوتے ہیں، ورنہ زیادہ تر 99% لوگ تو صحت مند ہوتے ہیں، اور اگر بیمار بھی ہوتے ہیں تو وہ وقتی طور پر ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے بیمار رہیں۔ بھائی مہینہ 2 مہینے میں کبھی سر میں درد ہو گیا، سال میں 1-2 بار بیمار ہو گئے، کبھی نزلہ ہو گیا، تو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو زیادہ وقت جو گزرتا ہے وہ صحت میں گزرتا ہے ہمارا، لیکن تھوڑی دیر جو لمحہ بیماری کا آتا ہے کتنا ہم الجھ جاتے ہیں۔ اگر تھوڑی دیر سر میں درد پیدا ہو گیا تو پوری زندگی لگتا ہے کہ بس کیسے درد سر صحیح ہوگا، پیٹ میں درد ہو جائے تو زیادہ وقت جو ہمارا گزرتا ہے وہ صحت میں گزرتا ہے، لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے ہم، اور پھر جب یہ صحت زائل ہونے لگتی تب ہم کو احساس ہوتا ہے کہ یار صحت کے زمانے میں تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے فراغت، وقت کا ملنا، ظاہر ہے کہ وقت بھی ہمارے پاس، اور خاص طور سے نوجوانوں کے پاس بہت وقت ہے، دھیرے دھیرے یہ وقت ختم ہوتا رہتا ہے،
پھر جب جو آدمی بڑھتا رہتا ہے اس کی مصروفیات، اس کی مشغولیات بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یار ہم نے کتنا وقت برباد کر دیا، ہم نے کتنا وقت سوشل میڈیا میں، کتنا ہم نے نیٹ میں، کتنا دوستی یاری میں ہم نے وقت برباد کیا۔ بعد میں اس کو محسوس ہوتا ہے یہ موبائل ہے، یہ ٹائم کلر اس کا نام بعض لوگوں نے رکھا ہے نا، وقت کو کل کر دینے والا، وقت کو ختم کر دینے والا۔ یہ سوشل میڈیا، یہ جتنا بھی فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، آپ لوگوں کے لیے ٹویٹر کیا وہ تو خیر بڑے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن ٹک ٹاک ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب ٹائم کو برباد کرنے والی چیز ہوتی ہیں۔ اس کا اندازہ کبھی لگانا ہو تو کبھی ٹائم سیٹ کر دیجئے آپ کسی چیز میں، آپ کوئی چیز پکا رہے ہوں یا کوئی کام کر رہے ہو، ٹائم سیٹ کر دیجئے اور موبائل دیکھیے تو آپ دیکھیں گے اتنی تیزی سے وقت گزرے گا کہ آپ کو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا لگے کہ یار بہت جلدی وقت گزر رہا ہے۔ تو احساس کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے سے یہ وقت یہ ختم ہو جاتا ہے، صحت و فراغ، یہ جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، تب ہم کو احساس ہوتا ہے۔ اور یہ آپ بار بار سنتے رہے ہوں گے کہ میدان محشر میں 5 سوالوں کے جواب جب تک آدمی نہیں دے دے گا اس وقت تک آدمی کے قدم ہٹیں گے نہیں، جن میں ایک صحت بھی ہے اور ایک وقت بھی ہے کہ تم نے صحت کہاں گنوائی، اور اسی طرح تم نے وقت کو کہاں ضائع کیا، کہاں تم نے وقت کو خرچ کیا۔ تو ہمیں وقت کی بھی فکر کرنا ہے اور صحت کی بھی فکر کرنا ہے۔ یہ وقت ہی ہمارے لیے پونجی ہے، وقت جو ہے یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ جسے انسان تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے تو اس کے پاس سرمایہ اگر نہیں ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا تو وہ کوئی سامان نہیں خرید سکتا، کوئی بزنس نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے آخرت کی خریداری کے لیے جو ہمیں اللہ نے دے کر کے بھیجا ہے وہ سرمایہ دے کر کے بھیجا ہے۔ آپ حج کرنے، عمرہ کرنے جاتے ہیں، کچھ کرنسی لے کے جاتے ہیں، کچھ ریال لے کر کے جاتے ہیں، یہاں سے کنورٹ کر لیتے ہیں یا وہاں انڈین روپی کو اس سے چینج کروا لیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اتنا پیسہ یہ ہم خریدیں گے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ کرنسی دے کر کے بھیجا ہے، وقت کی کرنسی، کہ جاؤ اس سے تم آخرت کو کمانا ہے، جنت کو کمانا، اور ہم ہیں کہ اس کرنسی کو برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنا چاہیے اور اس کو اچھی طرح استعمال کرنا چاہیے۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسا کامیاب انسان نہیں ہے جس نے وقت کی قدر نہ کی ہو، اور کوئی ایسا ناکام نہیں ہوا جس نے وقت کی ناقدری کی ہو۔ جو وقت کی ناقدری کرے گا وہ ناکام ہوگا، اور جو بھی کامیاب انسان آپ کو نظر آتا ہے دنیا میں اس نے اپنے وقت کی قدر کی ہے۔ اسی ضمن میں ایک چیز اور کہتے چلیں، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا تاکل طعامک الا تقی، کہ دیکھو تم دوست مت بناؤ مگر مومن کو، اور تمہارا مال نہ کھائیں مگر مومن، یعنی ایمان والے تمہارا مال کھائیں۔ اور اسی میں اگر ایک حدیث کو آپ اور جوڑ دیں تو بات بہت کلیئر ہو جائے گی۔ فرمایا کہ جو نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے، وہ 4 وجوہ سے شادی کی جاتی ہے، حسن کی وجہ سے، جمال کی وجہ، حسن و خوبصورتی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسب اور نسب کی وجہ سے، اسی طرح اور بھی دیگر شہرت کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، اور اللہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین والی کو لے کر کے تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو مال ہے، اسی طریقے سے جمال ہے، عزت اور شہرت ہے، حسب اور نسب ہے، یہ ساری چیزیں زائل ہونے والی ہیں۔ فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، تم دین والی کو لے لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہ مردوں کے لیے بھی خطاب ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی خطاب ہے، کیونکہ ابھی آپ سے بات کہی گئی کہ جو جملے ہوتے ہیں اس میں مخاطب چونکہ مرد ہوتے ہیں، مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے، لیکن مراد اس میں مرد اور عورتیں دونوں ہوتی ہیں۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مومنا، کہ تم اپنا دوست جو بناؤ وہ مومن کو دوست بناؤ، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب مومن ہوگا، جب دیندار ہوگا تو وہ تمہیں انہی باتوں کی طرف آمادہ کرے گا۔ اور تمہارا مال نہ کھائے مگر دیندار، شادی مت کرو مگر دیندار سے، یہ حضور نے ترجیحات بیان کی ہیں۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی معاشرے کے اندر سدھار پیدا نہیں ہوگا۔ جب گھر میں دینداری آئے گی تو گھر کا، یعنی حضور کا منشا یہ ہے کہ گھر اور باہر، اندر اور باہر تمہارے اندر دین ہو۔ گھر کے اندر جب تم دینداری کو پسند کرو گے تو رحمت کا وجود ہوگا،
اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب زائل ہونے والی ہیں۔ آدمی کبھی مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے، اور مال غادن وراحن، صبح آیا شام گیا، شام آیا صبح گیا، کل کا مالدار آج کا غریب، کل کا غریب آج کا مالدار، بہت تیزی سے مال آتا جاتا ہے۔ یہی حال حسب کا ہوتا ہے۔ کسی آدمی کی عزت ہے، وہ سیاسی پولیٹیکل بڑا آدمی ہار گیا تو وہ 2 کوڑی کا ہو گیا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی بھی پتہ چلا کوئی مدت اور کوئی عمر نہیں ہوتی۔ یہی حال خاندان کا بھی ہوتا ہے کہ اگر خاندان بہت اچھا ہے لیکن دینداری نہیں ہے تو اس خاندان کو لے کر کے آدمی کیا کرے گا؟ یہ کوئی چیزیں انسان کو میاں بیوی کے رشتے کو استوار کرنے میں، مضبوط کرنے میں کارآمد نہیں ہوتی۔ دین ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اخیر تک جاتی ہے، قبر تک جائے گی، اور ایک دوسرے کو معاون اور مددگار ہوتے۔ ظاہر ہے کہ جب دین آدمی گھر کے اندر دین ہوگا تو اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر اس کی نسلیں بھی اسی دیندار انداز میں بنے گی۔ اور فرمایا کہ تمہارا مال نہ کھائیں مگر دیندار۔ یہ مطلب نہیں کہ غریبوں کو یا فاسق فاجر کو تم مت کھلاؤ، لیکن حضور نے فرمایا کہ جب تمہارا مال تم اگر دعوت کرو، کھانا کھلاؤ تو دیندار کو کھلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ دیندار کو کھلائیں گے تو ایسی شکل میں تم حلال روزی پیدا کرنے کی بھی کوشش کرو گے۔ اگر آپ کا کوئی بہت بزرگ ہو جس سے آپ عقیدت کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ اس کو کبھی حرام مال کا ہدیہ نہیں دیں گے۔ اپنے گھر میں اگر دعوت کریں گے تو حرام مال آپ نہیں کھلائیں گے، کہیں گے بھائی ہم نے امام صاحب کی دعوت کی ہے، ہم نے تو صاحب اپنے فلانے استاد کی، فلانے مفتی صاحب کی، فلانے عالم صاحب کی، فلانے بزرگ کی دعوت کی ہے۔ تو اگر کمائی مشترک بھی ہوگی نا، جائز اور ناجائز کی، تو آدمی جو حلال والی کمائی ہوگا وہ کھلائے گا۔ اگر آپ امام صاحب کو، کسی بزرگ کو کوئی ہدیہ دیں گے تو 10 مرتبہ غور فکر کریں گے کہ یار وہ رقم سے ہدیہ دے جو بالکل پیور ہو، اچھی رقم ہو، ہم اس کو سٹے میں، جوئے میں یا ناجائز طور پر کمائی ہوئی رقم سے ہدیہ نہ دیں۔ تو منشا حضور علیہ السلام کا کیا ہے کہ جب تم نیک لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے، نیک لوگوں سے رابطہ رکھو گے، تو تمہاری کمائی بھی الٹیمیٹلی، تمہاری کمائی بھی حلال ہوگی، تم حلال کمانے کی کوشش کرو گے۔ اور اسی لیے کھانا کھانے کے بعد جو دعا حضور نے فرمائی وہ بھی فرمایا اکل طعامکم الابرار، فرمایا کہ تم جب کہیں کھانا کھاؤ تو یہ دعا دو کہ تمہارے یہاں کھانا نیک لوگ کھائیں، وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون، اور تمہیں فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں، اور تمہارے یہاں روزگار کھانا کھائیں۔ تو ظاہر بات ہے آپ اگر افطار کسی کو کرائیں گے تو حلال رقم سے، آپ کسی نیک بندے کو کھلائیں گے تو حلال رقم سے، تو آپ کے اندر حلال کمائی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اندر بھی حلال، اندر بھی دینداری اور باہر بھی دینداری، جب دونوں طرف دینداری ہوگی تو ایک اچھا گھر تشکیل پائے گا۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ پیٹ جو ہے وہ حوض ہے، جیسا تم حوض میں پانی ڈالو گے ویسے نکلے گا، سفید سادہ صاف پانی ڈالو گے تو صاف نکلے گا، کھارا ڈالو گے تو کھارا نکلے گا، دودھ ڈالو گے تو دودھ۔ اور حوض سے جو ٹوٹیاں، جیسے ٹنکی ہوتی ہے نا، تو ٹنکی سے جو ٹوٹیاں نکلیں گی جیسا ٹنکی میں ہوگا ویسے ہی ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ پیٹ جو ہے، یہ معدہ، یہ حوض ہے پورے جسم کا، اگر یہ صاف ہوگا تو جو نسیں نکلتی ہیں، وہ نسیں جو تمہیں خون پرووائڈ کرتی ہیں یا جو، وہ صاف ستھری ہوں گی، اچھی چیز ہوں گی۔ اور اگر پیٹ گڑبڑ ہے تو وہاں سے جو چیز آئے گی وہ گڑبڑ ہوگی۔ اسی لیے اگر پیٹ صحیح ہے تو کہتے ہیں سب کچھ صحیح ہے، پیٹ خراب ہے تو درجنوں امراض لگ جاتے ہیں۔ یہ حضور نے مثال دی حصی اعتبار سے معنوی چیز کی طرف، کہ اگر پیٹ میں حلال ہے تو پھر تمہارے جسم سے جو اعمال نکلیں گے وہ اچھے اعمال نکلیں گے، اور اگر حرام تم نے کھایا ہے تو پھر اولادیں بھی ویسے ہی ہوں گی، پھر جو تم کام کرو گے وہ حرام کام کرو گے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس چیز کو بھی اچھا بنائیں۔ بات شادی کی نکلی تھی، اور ظاہر ہے کہ شادی کا تعلق عام طور سے نوجوانوں کو ہوتی ہے، جن کی شادی ہو چکی ہے انہیں اس سے کیا لینا دینا۔ شادی کے تعلق سے کچھ درخواست بھی کی گئی تھی کہ اس طرح کی کوئی بات آ جائے، اور مناسب بھی آج کے دور میں، شادی سے پہلے کے جو تعلقات ہوتے ہیں، وہ چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو یا کسی ویسے بھی ذریعے سے ہو، یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے ذریعے سے ہو، یا دوستی کے ذریعے سے ہو، یا خالی بات کرنے کے ذریعے سے ہو، پہلے کسی زمانے میں تو مشکل تھا، اب یہ چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں۔ پہلے وقت نکالنا پڑتا تھا، موقع نکالنا پڑتا تھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی سن تو نہیں رہا، کوئی گھر میں شکایت تو نہیں کر دے گا، ابا سے تو نہیں کہہ دے گا، ان سے تو نہیں کر دے گا، ان سے تو نہیں کر دے گا۔
اب وہ سارے حجابات ختم ہو گئے ہیں، مطلب وہ سارے حجابات اب چاہ کر کے بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، بس سوائے اس کے کہ اس طرح کے پروگرام کریں، ان کو اس سے اس کی سنجیدگی، اس کی سیریسنیس، اس کی خطرناکی سے آپ ان کو آگاہ کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باپ ادھر بستر پر بیٹھا ہے بیڈ پر، اور بیٹا ادھر یا بیٹی ادھر بیٹھی ہے، اور وہ کیا دیکھ رہا ہے باپ کو بیچارے کو پتہ نہیں۔ اگر آپ جھانک بھی دیں گے تو ایک کلک میں باہر آ جائے گا، وہ کیا کر سکتے ہیں آپ، اس میں کچھ نہیں کر سکتے وہ۔ اور ظاہر ہے کہ پھر اس میں پاس ورڈ بھی لگا ہے، انگوٹھا بھی لگا ہے، اور مسئلے کی روح سے آپ یہ بھی کہیں گے کہ صاحب اتنی اچھی چیز نہیں ہے کہ آدمی اپنے بیٹوں کو اتنا تاک جھانک کرے کہ ان کا پاس ورڈ بھی معلوم کرے، ان سے کچھ پرائیویسی تو رہنا چاہیے۔ بھی آدمی کہے بھائی کچھ پرائیویسی تو آپ بھی کہیں، بات تو صحیح ہے بھائی، عمر ہے، اب کچھ نہ کچھ پرائیویسی تو آدمی کو رہنا ہی چاہیے۔ کیا کر رہا ہے کہ ہر چیز تو ولا تجسسو، اتنی جاسوسی بھی مت کرو کہ بالکل ان کو دوربین اور خوردبین سے دیکھتے رہو۔ تو آدمی تھوڑا سا مشورہ بھی ہمیں چلو کسی طرح چلا دو۔ تو اب اگر آپ کا نوجوان بیٹا ہے، نوجوان بیٹی، تو آپ یہ ہمت شاید نہ کر پائیں کہ یار تم ہمیں پاس ورڈ بھی بتاؤ، اور جو چیز بھی ہو وہ یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ پھر اگر اس نے سب کچھ بھی بتا دیا تو کچھ ایسے ایپس آتے ہیں جس نے اس کو گویا ڈسپیئر کر دیا، اس نے ایسا وہ لگا دیا کہ اب ایپ کے اندر ایپ، ہر ایپ کو کھولنے کے اندر بھی اس میں اللہ جانے کیا کیا فارملٹیز ہوتی ہیں، ان کو ہو کر کے گزرنا پڑے گا، ورنہ پتہ ہی نہیں چل پائے گا۔ میرا منشا یہ ہے کہ آپ چاہ کر کے بھی تربیت کرنے سے قاصر رہتے ہیں، آپ تڑپ کر کے بھی نہیں کر پا رہے۔ بچہ بغل میں بیٹھا ہوا، وہ کیا دیکھ رہا ہے آپ کو پتہ نہیں، جہاں آپ جاکیں گے وہ باہر آ جائے گا، کیا چیٹنگ کر رہا ہے، کیا اس میں لکھ رہا ہے، وہ کس سائٹ پر کیا سرچ کر رہا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ ایسے وقت میں ان کو اس بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھیا یہ جو تم کر رہے ہو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ دو چیزیں، ایک تو شرعی نقطہ نظر ہے، ایک دنیاوی نقطہ نظر۔ ہم تھوڑی دیر شرعی نقطہ نظر کو ہٹائے دیتے ہیں، اگر آپ شریعت کو ہٹا بھی دیں تب بھی یہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں یہ ہمارے دنیاوی اعتبار سے بھی، ہمارے صحت کے اعتبار سے بھی، کسی بھی اعتبار سے فائدہ مند نہیں ہے۔ ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ زمانہ ترقی کر رہا ہے۔ بہت پہلے عربوں میں ایک مثل مشہور تھی، مثل کہی جاتی ہے کہ العشق شعبۃ من الجنون، کہ عشق جو ہے یہ پاگل پنی کا ایک شعبہ ہے، دیوانگی کا ایک شعبہ ہے۔ اس وقت وہ بالکل دیوانہ ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے، وہ اسے کچھ شعور نہیں ہوتا۔ وہ اگر ہو جائے عشق تو یہ ماں باپ کی محبت، حالانکہ کتنے لاڈ پیار سے ماں باپ نے پالا ہے، وہ ان کی محبت کو بھی ٹھکرا دیتا ہے، ماں باپ کی محبت، خاندان کی محبت، بلکہ یعنی راج پاٹ تک کو وہ تیاگ دیتا ہے، حکومتیں کو تیاگ دیتا ہے، اور اگر بہت زیادہ آگے بڑھا تو کہیے خدا اور رسول کو بھی وہ تیاگ دے، کسی غیر مسلم سے شادی کر لے یا اپنے مذہب کو بدل دے یا کہیں سے کہیں وہ پہنچ جائے، تو انسان جو ہے وہ پاگل پنی کی حد تک، العشق شعبۃ من الجنون۔ لیکن جب اس کا یہ جوش یا یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اپنی زندگی گزارنے کے بعد، یہ نوجوان حضرات سن لیں کہ جب وہ عمر گزار کر کے کسی منزل پر پہنچیں گے تو اپنی زندگی کے ان لمحوں میں جنہیں افسوس ہوگا، سب سے زیادہ انہیں افسوس انہی لمحوں پر ہوگا جو اس نے ان چیزوں پر، ان خرافات میں اس نے ضائع کیا ہے، برباد کیا ہے۔ سب سے زیادہ اسے اگر وقت بربادی پر یا کسی بھی نوعیت سے اگر اس کو افسوس ہوگا 50 سال کے بعد، 55-60 سال کے بعد، تو اپنی سب سے زیادہ جو اسے افسوس ہوگا یا اپنے اوپر ہنسی آئے گی کہ یار میں کتنا بیوقوف تھا۔ چنانچہ وہ لوگ جو 50 اور 55 سال کی عمر کے ہوتے ہیں، جب وہ نوجوانوں کی عشق کی باتیں سنتے ہیں تو ان کو ہنسی آتی ہے کہ ارے پاگل ہو گیا ہے، وہ اس کو سمجھاتے ہیں، حالانکہ شاید وہ خصوصی دور سے گزر چکا ہو۔ تو اگر کوئی ہمیں ایسا آدمی جو ان حالات کو دیکھ کر کے آیا ہو ہمیں سمجھائے کہ بھائی آگے خندق ہے، یا تمہارے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور تمہارے محبت کرنے والے تمہارے ماں باپ سمجھائیں، تمہارے گھر والے سمجھائیں، تو انسان کو کچھ تو سمجھنا چاہیے، یار کوئی تو وجہ ہوگی۔ اب یہ چیز جو پیدا ہو جاتی وہ نکلتی کیسے ہے؟ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ ہم اس کو پیدا ہی نہ ہونے دیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ ابتدا میں تو اپنے اختیار میں ہوتا ہے، آپ کریں کسی سے تعلق و محبت یا باتیں یا نہ کریں، لیکن جب ایک بار تعلق ہو جاتا ہے تو پھر انسان غیر اختیاری اس کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شاید اس سے پہلے بھی ہم نے ایک واقعہ سنایا ہوگا، حضرت مغیث رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بریرہ یہ حضرت عائشہ کی باندی تھی، باندی کسی اور کی تھی، بعد میں حضرت عائشہ نے ان کو خرید لیا تھا، اور حضرت مغیث یہ غلام تھے۔ بہرحال شادی ہو گئی،
شادی ہونے کے بعد حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا گیا، اور شریعت میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر عورت باندھی اس کو آزاد کر دیا جائے تو اسے اختیار ملتا ہے کہ وہ چاہے تو کہتی کہ بھائی میرا جو نکاح ہوا تھا وہ میں اس نکاح کو ختم کرتی ہوں، کیونکہ پہلے باندھی تھی، اب میں آزاد ہو گئی، مجھے اختیارات مل گئے ہیں۔ اور کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہتی کہ ہمارا شوہر غلام ہو یا ہمارا شوہر ایسا ہو، اپنی چوائس چاہتی ہے وہ، انہوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ اب حضرت مغیث رو رہے ہیں، راستے میں پھر رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے۔ بعض لوگ اس کو بھی جواز پیدا کر لیتے ہیں کہ صاحب اگر صحابہ نے، اگر کسی نے یہ قصہ سنا ہوگا تو اس سے وہ جواز نکال لیتا ہے کہ اگر صحابہ نے بھی محبت کی ہے تو اگر ہم کر رہے ہیں محبت تو کیا غلط ہے اس میں؟ حضرت مغیث نے بھی تو کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بعض صحابہ سے کہا بھی کہ تمہیں ترس نہیں آتا کہ دیکھو کتنا محبت مغیث کی محبت بریرہ سے اور بریرہ کی نفرت مغیث سے۔ چنانچہ حضور نے سفارش کی، حضرت بریرہ کو بلایا، فرمایا کہ بھائی مغیث تمہارے شوہر تھے اور تم نے جو ایک اختیار لے لیا ہے، جیسے خلا ہوتا ہے اسی طرح ایک اختیار ہوتا ہے، وہ ایک شرعی ٹرم ہے، اور تم نے اس نکاح کو ختم کر دیا ہے، تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ تم ان کو اپنی نکاح میں واپس کر لو یا نکاح کر لو۔ تو دیکھیں کتنی سمجھدار خاتون تھیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل محبت کیا ہے، خدا اور رسول سے اصل محبت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں یا آپ کا حکم ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا حکم ہے تو اسے مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ آپ کا حکم ہے، آپ کے نافرمانی کر کے تو آدمی مسلمان کہاں رہے گا۔ اور اگر آپ کا مشورہ ہے تو مشورہ ماننے میں آدمی آزاد ہے، مشورہ مان بھی سکتا ہے اور مشورہ نہیں بھی مان سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی یہ میرا حکم نہیں، یہ میرا مشورہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام بھی کسی کو کوئی ایسی بات کیوں کہیں گے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو؟ بھائی وہ تو حضور مشورہ ہی دے سکتے ہیں۔ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ میں پھر آپ کے مشورے کو نہیں مانتی۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم اور آپ اگر سوچیں تو ہمارا سینہ سوچے کہ باپ رے وہ کیسی مغیثہ تھیں، وہ بریرہ تھی کہ حضور کے مشورے کو ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن ہاں وہ ہم سے ہزاروں لاکھوں گنا ایمان میں زیادہ تھیں، اور ان کے دل میں حضور کی محبت ہم سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ تھیں۔ یعنی صحابہ کے بعد کوئی بڑا سے بڑا متقی، کوئی بڑا سے بڑا محدث کتنا بھی چوٹی میں پہنچ جائے وہ صحابہ صحابیات کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن ہم اگر یہ واقعہ سنیں تو شاید حضرت مغیثہ حضرت بریرہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیں کہ عجیب قسم کی عورت تھی، بتائیے حضور کی بات نہیں، حضور کی مشورہ نہیں مانا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو حضور نے بھی ناراضگی نہیں کیا کہ اچھا میرا مشورہ تم نہیں مانتی۔ آج اگر باپ مشورہ دے بیٹے کو، اور مان لیجئے کہ باپ کہتا ہے کہ فلاں جگہ شادی کر لو، اور بیٹا کہتا ہے فلاں جگہ، اور بیٹا کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے مشورے کو نہیں مانتے، باپ کہا اچھا میرے مشورے کو نہیں مانتا، نکل جا گھر سے۔ اس پر بھی آگے آئیں گے تو ضمنی طور پر آ گیا، یہاں پر بھی اتھل پتھل ہوتی ہے، بیٹا کہیں چاہتا ہے شادی کرنا، باپ کہیں چاہتا ہے شادی کرنا۔ تو اگر مان لیجئے کہ بیٹا انکار بھی کر دے مشورے کو، بھائی آپ حکم تو نہیں دے سکتے کیونکہ آپ حکم دینے والے نہیں ہیں، آپ مشورہ دے سکتے ہیں۔ تو اگر حضور کے مشورے کو حضرت بریرہ نے ریجیکٹ کر دیا، یہ کہا کہ مجھے آپ مشورہ میں آپ کا نہیں مانتی، آپ کے مشورے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا آپ کے مشورے پر عمل کرنے کے میرے اندر استعداد نہیں ہے، تو اگر بیٹا باپ کے مشورے کو اگر نہ مانے تو اس میں کون سی بڑی بات آ گئی؟ لیکن لڑکا اور لڑکی اگر کہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ کہاں شادی کے لیے چاہ رہے ہیں اور وہ بہتر رہے گا کہ بہتر نہیں رہے گا، وہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ یہاں تو بات مشورے پر آئی کہ اگر مشورہ دیا اور نہ مانے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے، چنانچہ زندگی بھر مغیث پیچھے روتے رہے اور حضرت بریرہ نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو کچھ لوگ اس سے استدلال پیش کرتے ہیں کہ صاحب صحابی تھے، دیکھا انہوں نے بھی تو محبت کی تھی، لیکن وہ محبت ابتداءً نہیں تھی، وہ بقاءً تھی۔ ابتداءً کا مطلب ہے کہ پہلے وہ میاں بیوی تھے، ایسا نہیں کہ پہلے ان کو محبت ہوئی ہے، محبت میاں بیوی پہلے تھے، محبت ہو چکی تھی، اب چھٹکارا ہو گیا کسی وجہ سے۔ بھائی بیوی مر جائے اگر کسی کی تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ محبت ہے، بیوی مر گئی آپ تڑپتے رہ جائیں گے، یا اس کے الٹا ہو گیا شوہر مر گیا بیوی کیا کر سکتی؟ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو محبت پہلے تھی، بعد میں شادی پہلے تھی، بعد میں یہ چیزیں پیدا ہوئی تو وہ مجبور تھے۔ لیکن آج کے دور میں محبت کو پیدا کیا جاتا ہے۔
ہم کسی لڑکی سے یا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے چاہے تو بات کرے چاہے تو نہ کرے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے، اس کو کسی نے منع نہیں کیا۔ اور اگر مان لیجئے کہ شروع میں بات ہو بھی گئی تو ابھی تو دل میں جو ہلکی سی گدگدی پیدا ہوئی ہے وہ تو 5% ہی ہوگی نا، 95% تو آپ کا بھی کنٹرول باقی ہے نا، آپ ریجیکٹ کر دیں، منع کر دیں۔ لیکن یہ فروغ دینا، اس 5% کو ہمیں 95% بنانا، اس محبت کو آگے بڑھانا، اس میں ہمارا قصور ہے، یہ ہمارا قصور، اور اس میں ہمیں اللہ کی معافی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم غلط رخ پر جا رہے ہیں۔ پھر جب آدمی گرفتار محبت ہو جاتا ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، تو جان دے دیں گے، مر جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، پھر وہ حالے ڈولے آنے لگتے ہیں۔ لیکن سوال اس کا کہ بھائی شروع میں آپ کیوں پڑھے، اور آخرت میں جو ڈنڈے پڑیں گے آدمی کہ بھائی میرے بس میں نہیں ہے، تو ٹھیک ہے تمہارے بس میں نہیں، لیکن آخرت میں جو سزا ملے گی وہ ابتداً جو تم نے جرم کیا تھا اس کی سزا ملے گی۔ بھائی اسمیک کا لتی اسمیک پینے لگا، وہ اب کہتے کہ بھائی میں نہیں پیوں گا تو مر جاؤں گا، تو ٹھیک ہے چلو بھائی تھوڑی بہت پی لو جان بچانے کے لیے، لیکن شروع میں جو تم نے عادت ڈالی ہے اس کا کیا ہوگا، شروع میں جو تم نے اپنے آپ کو قصوروار بنایا ہو اس کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہاں ہمیں روکنے کے اپنے آپ کو بگننگ میں، شروعاتی دور میں اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو چیزیں بنی ہیں، جو میں نے کہا تھا کہ العشق شعبۃ من الجنون، اس کی سائنٹیفک انداز میں جو جو سائنٹیفک انداز میں یہ بات نکل کر ریسرچ ہو کر کے آئی ہے، یہ ہمارے دماغ میں ایک چیز ٹرانسمیٹر شاید اس کو کہتے ہیں، ایک ہارمون ہوتا ہے ٹرانسمیٹر کر کے کچھ ہے، اور اس کو ڈولمن کہا جاتا ہے، ڈولمن۔ وہ ایک ایسا ہمارا جین ہے، ہمارے اندر ایک ایسا ہارمون ہے جو ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ تم کسی سے محبت کرو، اور پھر اس محبت کو پروان چڑھاؤ۔ وہ انسان کے اندر ایک، اور وہ ایکٹیو رہتا ہے، ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے۔ اب جب محبت ہو گئی تو محبت ہونے کے بعد اس چیز کے اندر وہ ایکٹیو ہو گیا، اب وہ جس طریقے سے موم بتی پگھلتی ہے اسی طریقے سے وہ ڈیلیوٹ پگھلتا رہتا ہے، وہ دھیرے دھیرے پگھل رہا ہے، دھیرے دھیرے پگھل رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاں اس طرح کے جوڑوں میں شادی ہوتی ہے، آپ 90 سے 95% آپ دیکھیں گے، دنیا کے حالات پر غور کر لیں، ان میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اختلاف کیوں ہوتا ہے بھائی؟ شادی تو کی تھی ماں باپ کی مخالفت کر کے، خاندان کی مخالفت کر کے، بھگا کر کے، بھاگ کر کے، کورٹ میرج کر کے، نہ جانے کیا کیا جتن کر کے کیا تھا، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے کیا تھا۔ 1 ہفتے 15 دن ہی میں یہ کیوں نشہ اتر گیا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے، ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ یہ اتنا نشہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جان دے سکتے تھے، لیکن آج 10-15 دن 20 دن مہینے پر گزرنے کے بعد ہم ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے اتارو ہیں۔ وہ سوچتا ہے ہم اس کو راستے سے ہٹا دیں کسی طرح مار دیں، وہ سوچتا ہے ہم اس کو کسی طرح راستے سے ہٹا دیں اور مار دیں۔ اور اس کا تجربہ آپ کو کرنا ہو تو پوری دنیا میں آپ کر لیجئے، فلم انڈسٹری میں بدلتے ہوئے جوڑے آپ دیکھ لیجئے، 30 سال 35 سال کے بعد بھی بدل جاتے ہیں، آج نئے کپڑے کی طریقے سے بدلتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ کوئی لڑکا بھگا کر کے یا کوئی لڑکی بھاگ کر کے اس نے شادی کی، کورٹ میرج کی، سب سے مخافت، اور پتہ چلا کہ 15 دن کے بعد جھگڑے شروع ہو گئے، 1 مہینے کے بعد جھگڑے شروع ہوئے۔ یہ کیا چیز ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہمارے اندر ٹرانسمیٹر، جو ڈولفن ٹائپ کی کوئی چیز تھی، جو ہمارا ہارمونز تھا، وہ شادی کے بعد اب وہ اس کی انرجی ختم ہو گئی، وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ جب انتہا کو پہنچا تو وہ چیز ختم ہو گئی۔ ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے انتہا، جب انتہا میں جانے کے بعد اسے ڈھلانے میں اترنا ہے۔ ہم نے وقت سے پہلے ہی اپنے آپ کو اتنا انتہا پر پہنچا لیا کہ جب ہماری شادی ہوئی تو وہ ڈھلان شروع ہو چکی تھی، جہاں بس علیک سلیک ہوئی، سلام دعا ہوئی اور وہ قریب آیا یا قریب آئی، بس وہیں سے ہمارا ڈھلان شروع ہو گیا، اور پتہ چلا کچھ دن کے بعد جھگڑے۔ تو آدمی کہتے ہیں یار شادی تو بڑی محبت سے کی تھی، یہ کیا ہوا، یہ طلاق ہو گئی یا ٹوٹ پھوٹ ہو گئی۔ آپ اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں، ایک نہیں درجنوں آپ کو کیس مل جائیں گے۔ اور جو ماں باپ ارینج میرج کرتے ہیں، آپ اس میں دیکھیں کہ وہ چاہے شروع میں اگر ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی، بعدیں بڑھیا ہو جاتی۔ ممکن ہے شروع میں من مٹاؤ ہو کہ ہمارا من نہیں کر رہا تھا، ابا نے آ کر دیا، دباؤ میں کر لیا کوئی، لیکن کسی طریقے سے گاڑی چلتے چلتے وہ بڑھیا لائن پر، پٹری پر آ جاتی ہے بڑھیا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ جو میں نے آپ کو دماغ کی یہ پاگل پنی ہے، یہ ڈولفن جو ہمارا ہے، یہ پاگل وہ ہمارا ہارمون سے جو کام کر رہا، ہم اپنے میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو بات آئی ہے کہ اس عمر میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے تعلقات قائم ہوتے ہیں، یا آنے جانے میں کبھی، یا اسکول میں کسی بھی ذریعے سے ہوتے ہیں،
اپنے آپ کو اول تو بچانا چاہیے، اور اگر ملوث ہے تو ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے کہ ہم کسی خطرے میں ہیں، اس جھٹکے میں اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، اور پھر انشاءاللہ پھر ایک نارمل لائف جب انسان کی شروع ہوگی تو وہ خود اس کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ ہم ہمارے ذہن کے اندر کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں، دیندار ہمیں پسند کرنا چاہیے، لڑکی کی سب سے پریارٹی ہونا چاہیے کہ ہمیں دیندار لڑکا ملے، لڑکے کی پریارٹی ہونا چاہیے کہ دیندار، ان چیزوں کو معیار بنانا چاہیے، کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جہاں ہمارے ماں باپ ہمیں سلیکٹ کر دیں۔ آج دیکھیے کہ اتنی دنوں سے دنیا قائم ہے، یہ سب چیزیں چالو ہوئی ہیں نا، ورنہ اتنے دنوں سے دنیا قائم ہے بھئی 1400-1500 سال تو اسلام ہی کے ہو گئے، یہ 40-50 سال سے یہ سب چیزیں بھاگ بھوگ کر کے شادیاں، ورنہ پہلے کیسے ہوتی تھیں؟ سب ایسی تو ارینج میرج ہوتی تھی، نبھتی تھیں کہ نہیں نبھتی تھیں؟ پہلے طلاق بھی کم ہوتی تھیں، رشتے بھی مضبوط رہتے تھے، اور اب کیا ہوتا ہے؟ اب اپنے من کی کیا اور چھوڑ۔ تو ہمیں نوجوانوں کو یہ دیکھنا چاہیے، دیکھیے ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ جتنی محبت آپ کو اپنے ماں باپ سے نہیں، ماں باپ کو اس سے زیادہ محبت آپ سے ہے، اور یہ بابا آدم کے زمانے سے۔ کوئی ماں باپ بھی یہ نہ سوچے کہ یار میرے بیٹے کو ہم سے کم محبت ہے۔ مان لیجئے کہ ہم نے بیٹے کی شادی کی، اس کا پوتا ہو گیا، تو اس کو اپنے بیٹے سے زیادہ ہوگی، ہم سے کم ہوگی، جیسے ہم کو اپنے بیٹے سے اپنے باپ سے کم ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا بیٹا ہوگا اس کو محبت اپنے بچوں سے زیادہ ہوگی، ہم سے کم ہوگی۔ اب ہمیں ناراض بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا بیٹا اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ تو فطری نظام ہے، یہ اللہ کی طرف سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ترکے میں بھی یہی ہوتا ہے، بیٹے کو زیادہ ملتا ہے، ماں باپ کو کم ملتا ہے، بیٹے بیٹی کو زیادہ ملتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی سوچ رہے ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے بہتر ہمارے لیے سوچ رہے ہیں۔ ہاں اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ بعض ماں باپ بھی بڑے نکمے ہوتے ہیں، بڑے ناکارہ قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ مال کی لالچ میں بیٹی کو کہیں پھنسا رہے ہیں، وہ بات الگ ہے، آپ علماء سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ چیزیں، اور ابا یا اماں یا جو بھی ہیں وہ فلاں جگہ شادی کر رہے ہیں مال کے چکر میں، لالچ میں، وہ لڑکی بھی اپنا شکایت کر سکتی ہے علماء سے، اور لڑکے بھی شکایت کر سکتے ہیں، وہاں پھر بات نہ مانیں، آپ اس آپشن کو اختیار کریں جو ہم نے ابھی مشورے والی بات کہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو حضرت بریرہ نے نہیں مانا۔ اور ایسے میں بچوں کو بھی اور والدین کو بھی اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اعتدال کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کو تو پریارٹی سب سے زیادہ یہ دینا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر مان لیجئے کہ بچہ میچور ہے ہمارا اور وہ کہیں چاہتا ہے، محبت تھوڑی دیر نکال دیجئے، کسی اور ذریعے سے اس کو معلوم ہوا کہ بھائی فلاں، یا کوئی لڑکی چاہتی ہے کہ بھائی فلاں جگہ ہمارا رشتہ ہو جائے، اور دونوں آپس میں ان کا من بھی ملا ہوا ہے، اور کوئی ایسی خارجی کوئی خرابی بھی نہیں پیدا ہوتی، تو پھر بلا وجہ ماں باپ کو بھی آڑے نہیں آنا چاہیے۔ وہاں پر حضرت بریرہ اور مغیث والا کہ بھائی مشورہ دے دیں، نہیں مانا پھر اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ پھر اگر آؤ گے تو تمہیں الگ کر دیں گے، کاروبار سے کر دیں گے۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کاروبار کے دباؤ میں سوچتے ہیں ہمارا تو کچھ ہے نہیں، اگر ہم نے اپنے من کی کیا تو ابا گھر سے نکال دیں گے، یا ابا ڈانٹیں گے، یا ابا الگ کر دیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ اب بیچارے ڈر کی وجہ سے کر لیتے ہیں، بعد میں نزاع پیدا ہوتا ہے۔ تو دونوں کو اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز اور ذہن میں آ رہی ہے آپ کے کہنے کی کہ کبھی کبھی حسن کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ بھائی یہ حسن اچھی چیز، اور ابھی ہم نے حدیث کے حوالے سے آپ کو بیان کیا فاظفر بذات الدین، کیونکہ یہ بھی پائیدار چیز نہیں ہوتی۔ بھائی حسن ہے، مان لیجئے شادی کر کے آئے، چیچک نکل آئے، اب کیا کر لیں گے آپ؟ گڈھے پڑ گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، لنگڑا ہو گیا یا لنگڑی ہو گئی، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کبھی بھی کسی وقت وہ آن کے آنے میں وہ چیز ختم ہو سکتی ہے، لہذا آدمی کو جو ترجیح دینا چاہیے وہ ان چیزوں میں ترجیحات جو ہیں وہ دینا چاہیے، ترجیحات دینداری کو۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے یہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، ورنہ جب یہ چیز سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے جب یہ آپے سے باہر آتی ہے تو پھر ایسے موقع پر آدمی اپنے بس میں نہیں رہتا ہے۔ بہت لیلا مجنون کا بڑا قصہ مشہور ہے کہ لیلا کے باپ نے بہت سمجھایا کہ یار یہ اس سے توبہ کر لے، وہ نہیں مانا، چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اس کو بیت اللہ لے گیا حج کرانے کے لیے، اور وہاں اس نے بیت اللہ کا پردہ پکڑا کر کے کہا کہ دعا مانگ کہ اے اللہ میں لیلا کی محبت سے توبہ کرتا ہوں، تو اس نے دعا مانگی ولیکن حب، پورے اشعار ہیں، آخر شعر یہ ہے ولیکن حب لیلا لا اتوب الہی تبت عن کل المعاصی ولیکن حب لیلا، اے اللہ میں تمام گناہوں سے تو توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے میں توبہ
نہیں کرتا۔ ایک اور ابھی قرطبی ایک کتاب ہے، اس کے حوالے سے ایک واقعہ آیا کہ کبھی کبھی یہ دو مردوں میں محبت ہو گئی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد مرد سے، عورت عورت سے، ظاہر بات ہے کہ اس کو محبت ہوئی، محبت ہونے کے بعد جس کو وہ چاہتا تھا اس کے محبت میں وہ بیمار ہو گیا، اس کو نفرت ہو گئی۔ اب یہ بیمار ہو گیا تو اس نے کچھ لوگوں سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اس سے کہہ دو کہ کم سے کم ایک بار میرے پاس آ جائے، دکھا جائے، شاید مجھے صحت مل جائے۔ اس نے کہا بھائی ہم اپنی بدنامی تھوڑی مول لیں گے، ہم جائیں گے تو لوگ ہمیں بدنام کریں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، چنانچہ وہ نہیں آیا۔ اس نے اخیر میں یہی لکھا کہ کاش کہ تو آ جائے، کیونکہ تیری رضا، تیری محبت میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کی خواہش سے بھی زیادہ ہے، تیری خواہش میرے دل کے اندر، تیری محبت میرے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی مرتے وقت گویا کفر پر اس کا خاتمہ ہوا۔ تو ہمیں صرف یہ عرض کرنا ہے اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے کہ یہ جو عمر ہوتی ہے کچی عمر ہوتی ہے، آپ کو جو بڑے لوگ نصیحت کریں اس کو مانیں، اور یہ تجربات جو لوگ پیچھے دنیا دیکھ آئے ہیں وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، اس کو نکلنے کی کوشش کریں، خود اس سے بچیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہمارے سامنے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس وقت نشے کا بھی شکار ہو رہے دھیرے دھیرے، اور اس میں وہ بات بھی ذہن میں رکھیں جو سب سے پہلے ہم نے آیت پڑھی تھی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ نے بڑے ناز میں فرمایا ہے کہ جانتے ہو ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ سے ٹوٹ کر کے محبت ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس رخ پر ہم چل رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مطابق نہیں، وہ اللہ کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے، رسول کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے۔ تو کتنے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اللہ تو ناز میں کہہ رہے ہیں، فخر میں کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ مومن کون ہوتا ہے؟ اے دنیا والوں سن لو، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے بدھسٹوں، اے ہندوازم کے ماننے والے، اے دنیا کے تمام مذاہب کے جاننے والے، ہمارا اعلان سن لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مومن معلوم ہے یہ مجھے ٹوٹ کر کے چاہتا ہے، اور ہمارا قبلہ کہیں اور ہو، ہمارا رخ کہیں اور ہو، ہماری توجہ کہیں اور ہو۔ تو کتنی شرم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ میرے بندے مجھے ٹوٹ کر کے چاہتے ہیں۔ اشد حبا للہ، سب سے زیادہ انہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں صاحب ہمیں تو ٹھیک ہے، اللہ کی محبت تو ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ یہاں محبت۔ وہ پتہ کب چلے گی؟ جب ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، جب ہم ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے بات کرنا حرام ہے، کیا ضرورت ہے شادی سے پہلے؟ بھائی آپ کو بات کرنا ہے آپ شادی کر لیجئے، دن بھر رات بھر بات کریے، آپ چونچ میں چونچ جوڑ کر کے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن شادی سے پہلے ویڈیو کالنگ، آڈیو کالنگ، ریکارڈنگ، میسیج، بات کرنا یہ سب حرام ہے۔ اب اللہ کی نافرمانی ہو رہی کہ نہیں؟ ہم کوئی بھی ترک دیں لیکن ہے حرام، ناجائز ہے، تو ہم ناجائز کام کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کو ہم ٹھکرا رہے ہیں، اس بات کو ہم مان رہے ہیں۔ تو اگر ہم واقعی اللہ کی محبت ہے تو ہمیں ان ناجائز کاموں پر نہیں پڑنا، ہم توبہ کریں۔ اگر کوئی ملوث بھی ہو تو اس سے توبہ کرے، اس سے نکل آئیے۔ آپ اگر شادی کی عمر کے ہیں تو آپ شادی کر لیجئے، پھر اس بلا وجہ اس ناجائز کام میں مت رہیے۔ پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہوتے ہوتے شادی نہیں ہو پائی، آپ کی بات چیت بھی چلتی رہی، میسیجز بھی ادھر سے ادھر ہوتے رہے، آپ کی شادی کہیں اور ہو گئی، اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، اور بعد میں راز کھلا تو کیا ہوتا ہے؟ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر لڑکی یہ تانا دیتی ہے کہ تمہارا چکر فلانے سے رہ چکا ہے، یا تمہارا میرے اوپر، تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، میرے سے ہمدردی نہیں ہے تمہارا، اور لڑکا یہ تانا دیتا ہے، اور کہیں نہ کہیں چیزیں نکل کر کے آ جاتی ہیں، اور لڑکا یہ تانا دیتا ہے کہ صاحب تم تو فلانے سے تمہارا یہ تمہارا ساتھ یہ رہ چکا ہے۔ تو اب وہ زندگی بھر کھٹاس رہتی ہے، زندگی بھر دماغ کے اندر کھٹاس رہتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی، اس کے ساتھ چیٹنگ ہوتی تھی، وہ کہتی ہے اس کے ساتھ چیٹنگ ہوتی تھی۔ تو بلا وجہ اپنی عفت پر دامن پر، اپنی عفت اور اپنے دامن پر ہم کیوں داغ لگوائیں بھائی؟ عزت کی زندگی جی ہے نا، عزت کی عفت کے ساتھ زندگی۔ ہمارے اس پر اتنا بھی آنچ کیوں آئے، کیوں ہمارے اوپر اس طرح کا داغ اور دھبا لگے کہ شادی کے بعد ہمیں کوئی اس طرح کا تانا دے یا معلوم ہو جائے تو ہمیں شرمندہ ہونا پڑے، شرمندہ ہو ہم کہ اچھا تمہارا اس کے ساتھ دوستی تھی، یا کچھ بھی نہیں، کم سے کم فون پر بات ہوتی تھی، کیوں ہوتی تھی بھائی؟ اس لیے بالکل جائز نہیں ہے، آپ اس سے باز آئیں، اپنے دوستوں کو روکیں۔ آپ کو کرنا ہے تو آپ شادی کر لیجئے، پھر شادی کے بعد کوئی حد نہیں ہے، شادی کے بعد آپ جو چاہے کریں، میاں بیوی ہیں باتیں کریں، جو چاہے کریں، وہ آپ کو شادی شریعت نے الاؤ کیا ہوا ہے۔
دوسری بات نشے کے تعلق سے، ہمارے یہاں نشے کے کو بھی فروغ مل رہا ہے، بلکہ ہم صحیح تو یہ کہیں کہ اس وقت غیر مسلموں، ایک تو ہوتا ہے دلت طبقہ جو شراب بے لط ہے، اس کو تو جانے دیجیے، لیکن پڑھا لکھا جو معاشرہ ہے، سمجھدار جو بچے ہیں، وہ غیر مسلموں کے بچے ہم سے زیادہ سنجیدہ ہیں، ان کو اپنے فیوچر کی ہم سے زیادہ فکر ہے۔ ان کے علاقے میں چلے جائیے آپ، سوروپ نگر اور جو ان کے پوش ایریے سیول لائن، آپ 10 بجے چلے جائیے، آپ کو سناٹا ملے گا۔ 10 بجے رات میں اگر آپ چلے جائیں آپ کو سناٹا ملے گا، اور صبح 7 سے 8 بجے چہل پہل ملے گی، کوئی واکنگ کے لیے جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ 10 بجے آپ جائیے، آپ کو سناٹا ملے گا۔ اور ہمارے یہاں 10 بجے کے بعد بھیڑ کی شروعات ہوتی ہے، آپ چمن گنج، بیکن گنج اور بابا سوٹ چلے جائیے، 1 بجے 2 بجے 3 بجے رات ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ، اور ہم اسے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ یہ فخر نہیں، یہ ڈوب مرنے کی بات ہے، فخر نہیں، یہ ڈوب مرنے کی بات ہے۔ وہ ٹائم ٹیبل سے چل رہے ہیں اور ہم ٹائم ٹیبل سے نہیں چل رہے۔ ہمیں یہ کہ ہمیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہماری ایک بڑی لمبی زندگی ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی ہم ختم نہیں ہو جائیں گے، تب ہمیں فکر نہیں ہے۔ اور ان کے یہاں کہ مرے تو ختم ہوئے، تب بھی وہ گویا 60-70 سال زندگی کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم ایک لامحدود زندگی جس کی کوئی انتہائی نہیں، اس کے لیے بھی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ کتنے نادان ہیں! تو ہمارے اندر بھی نادانی زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں اس تعلق سے بھی سنجیدہ رہنے کی ضرورت ہے۔ نشہ جو کیا جاتا ہے، کبھی دوستی یاری میں، کبھی شیخی میں، کبھی گھمنڈ میں، کبھی تکبر میں آدمی نیشی کر رہا ہے، مہنگی سے مہنگی سگریٹ پی رہا ہے، دوستی یاری میں پی رہا ہے، ساتھ میں پی رہا ہے، حقہ چل رہا ہے۔ یہ سب چیزیں، پھر یہ چیزیں بڑھتے ڈرگس تک پہنچ جاتی ہیں، پھر ہم بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر محلے میں معلوم ہو گیا کہ یہ لڑکا ڈرگس، تو سمجھ لیجئے کہ بڑھیا لڑکی سے شادی ہے، بڑھیا کیا، آدمی آپ کو اپنی لڑکی دینے سے ہاتھ پھر جوڑے گا۔ آپ کے پاس لاکھ مال دولت تعلیم سب کچھ ہو، آدمی کہے گا ارے پیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کھاتا پیتا، ایک ہوتا ہے پیتا کھاتا ہے، یعنی عجیب بات ہے۔ کھاتا پیتا کا مطلب بڑھیا ہے، لیکن اگر اس کو الٹ دیے پیتا کھاتا ہے، کہ ارے پیتا کھاتا ہے، اب آدمی کہے گا یار اچھا، ایک عجیب صورتحال ہے۔ ہم لوگوں کے پاس چونکہ امام ہوتے ہیں، بعض لوگ آتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں یار فلاں لڑکا ہے، لیکن ذرا تحقیق کرو کہ پیتا کھاتا تو نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیسا معاشرہ ہو گیا کہ ہمارے خلاف جاسوسی کی جائے، ہمارے خلاف کوئی آدمی سوچے کہ یار پیتا کھاتا تو نہیں ہے، اس کی دوستی کیسی ہے، کہیں پیتا۔ اتنا ڈر لگتا ہے لوگوں کے، کیونکہ یہ شراب ہر چیز کی جڑ ہے، الفواحش اور الخبائث۔ حضور نے فرمایا کہ شراب الخبائث، تمام خبیث چیزوں کی یہ بنیاد ہے، اور الفواحش، تمام فحش چیزوں کی یہ بنیاد ہے، ماں ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت تھی خوبصورت، اس کو کوئی مرد کہیں پر مل گیا، یا اس کے گھر میں آ گیا، جسی طرح اس کو شرارت سوجھی، یا جو بھی اس نے کہا تجھے 3 کام کرنا پڑیں گے ورنہ شور مچا دیں گے۔ ایک کیا ہے، ایک تو یہ شراب ہے تجھے پینا پڑے گی، اور یا یہ بچہ ہے خوبصورت سے، اس کو تجھے قتل کرنا پڑے گا، اور یا میرے ساتھ تجھے بدکاری کرنا پڑے گی۔ ان 3 کام میں سے ایک کام تو کر، ورنہ ابھی ہم ہلہ مچا دیں گے اور محلے کے لوگ آ جائیں گے، اور تیرا کیا حشر ہوگا تو جانے۔ اب وہ سوچنے لگا، اس نے سوچا کہ یار اگر قتل کرتے ہیں تو بچہ ہے، معصوم ہے، اسے قتل کریں گے، طبیعت گوارا نہیں کرتی۔ اگر زنا کرتے ہیں تو یا اللہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ یہ شراب پینا ہے، یہ سب سے ہلکی چیز ہے، چلو شراب پی لیں۔ چنانچہ اس نے شراب پی۔ اب جب شراب پی تو نشے میں دھت ہو گیا، اس کے بعد اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس سے زنا کاری بھی کر لی، تو تینوں جرم اس نے کر لیا۔ دیکھیں یہاں حاشا کر یہ کہنے کا منشا نہیں ہے کہ آدمی ان 2 چیزوں میں زنا کاری کو ترجیح دے دے، یہ مطلب نہیں ہے کوئی استدلال کرنے لگے۔ سمجھایا یہ گیا ہے کہ وہاں کم سے کم عقل انسان کی باقی رہتی ہے، اور شراب کے بعد انسان کی عقل ہی نہیں رہتی، اور سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ عقل ہی سے انسان اور جانور کا امتیاز ہوتا ہے۔ بھئی جانور کی عقل نہیں ہے، انسان کی عقل ہے، وہی تو امتیاز کی چیز ہے۔ جانور کے اندر عقل نہیں ہوتی، اسی لیے وہ جانور ہے، اور انسان کے اندر عقل ہوتی ہے، تو عقل کی وجہ سے انسان جانوروں سے ممتاز ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور ان چیزوں کے ذریعے سے عقل چلی جاتی ہے۔ جب زیادہ پینے لگتا ہے کہ یہ سڑکوں میں آدمی ٹہلنے لگے، کہ یہ وہ معاف ہو جائے، اس کی عقل بیکار ہو جائے۔ اور یہ بھی قسم ہے کہ آدمی اتنا پان کھانے لگے، اتنا تمباکو کھانے لگے کہ اس کے بغیر چین نہ آئے۔ اس کے درجات ہوتے ہیں، بھئی کوئی بڑا درجہ ڈرگس ہے، کہ کوئی چھوٹا درجہ ہے۔ آپ کے ذہن میں اس کی چاہ ہونا، اس کے بغیر من نہ لگنا، یہ بھی ایک قدم اسی نشے کا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے ناجائز کہیں نہ کہیں وہ ایک الگ مرحلہ ہے، اس کو مہذب آپ کہہ لیں،
اب آپ نے پتہ چلا وہ پھاڑا اور یوں، اب آپ سوچا اسٹیم مل گئی ہم کو، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد پتہ چلا آدمی کہتے ہیں ذہن نہیں کام کر رہا، پتہ چلا پھاڑا، وہ بھی ایک درجہ ہے۔ پھر اس کا ایک درجہ ہوتا ہے کہ سگریٹ، جب تک سگریٹ نہیں پئیں گے پاخانہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہم نے وہ کام کر رہے ہیں، اب بڑے لوگ بیٹھے ہیں سگریٹ تو پی نہیں سکتے، کہیں بس 2 منٹ میں آیا، ادھر گئے اپنا ایک کش لگائی پھر آ گئے، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ کچھ لوگوں کا پاخانے نہیں اترتا، اب پتہ چلا اندر بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، تب ان کا پاخانہ اتر رہا ہے۔ اب دوسرا آدمی گیا، اس کو بدبو دیکھی تو 10 گالیاں پہلے آپ کو دی اس نے کہا بڑا عجیب سا معلوم ہوتا، پورے گند پھیلا دی اس نے باتھ روم کے اندر۔ اور کہیں اگر طالب علم ٹائپ کا ہو، کہیں ایسے رہائش ہو جہاں مشترکہ رہائش رہتی ہے تو وہاں جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، بھئی اپنا گھر ہے، آپ کوئی آدمی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اگر کہ مشترکہ جگہ ہو، ہوٹل ہو یا کہیں پر کالج ہے، یونیورسٹی ہے، مشترکہ جگہ ہو، ہاسٹل ہے، تو وہاں تو جھگڑے پیدا ہو جائیں گے۔ تو آدمی کو سگریٹ کے بغیر اور بیڑی کے بغیر آدمی کو پخانہ نہ ہو، پیشاب نہ ہو، تو یہ لعنت ہے کہ نہیں لعنت؟ پان مسالہ کھا رہے ہیں، منہ کو اگالدان بنائے ہوئے ہیں، پورا منہ اگالدان بنا ہوا ہے۔ اللہ نے دانت سفید پیدا کیے، فطری طور پر دانت کیا ہوتے ہیں؟ سفید ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں سمجھ ہی میں نہیں آتا دانت کیسے ہیں ان کے، کتنے ڈینجر لگتے ہوں گے بتائیے آپ کو، کھولیں اگر چھوٹا سا بچہ ہو تو ڈر جاتا ہوگا کہ یار ہم تو سفید دانت دیتے ہیں، یہ دانت ہیں کیسے، پتہ ہی نہیں چلتے، خوخار دانت ٹائپ کے ہیں یا عجیب ٹائپ کے دانت ہیں، وہ نظر ہی نہیں آتے، دانت پورے دانت پورے لال پڑ چکے ہیں۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ یہ بھی کوئی سلیقہ ہے؟ یہ سب بد سلیقگی کی چیزیں ہیں۔ جہاں کھا رہے ہیں پتہ چلا مسجد میں ہے تو اگالدان، اور ہیں تو اگالدان ہے، سفر میں تو اگالدان چل رہا ہے، صاحب ان کو پیک کریے بار بار۔ یہ سب چیزیں ایک یعنی تہذیب کے خلاف ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھی مہینے 2 مہینے میں شادی میں یا کبھی ٹیسٹ کے لیے ایک سادہ پان کھا لیجئے، کوئی حرام نہیں کہتا اس کو، لیکن یہ زیادتی کسی چیز کی بھی یہ بری ہے۔ تو اب یہ جو ہمارے نوجوانوں میں شروع ہو رہا ہے، یہ دھیرے دھیرے کیا ہے، سگریٹ، پان، اور دھیرے دھیرے ہوتے اور اس سے کئی طرح کے نقصان۔ ایک تو جسمانی نقصان، اگر کہیں اللہ نہ کرے شراب اس طرح کی چیزوں کی عادت پڑ جائے تو لیور فیل ہو جاتا ہے آپ کا، اور جسمانی اعتبار سے وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں، وقت سے پہلے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، بہت ساری وہ کمیاں اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اپنی صحت کو وہ تباہ کر رہا ہے وہ، لہٰذا اس لیے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مالی نقصان بھی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے کہ ایک سگریٹ 35 روپے کی آتی ہے، گٹکا بھی مہنگا آتا ہے، صبح سے شام تک 2-4 گٹکے 2-4 سگریٹ، تو پتہ چلا کہ 1000-2000 روپے مہینے کا خالی اس کا۔ یہاں لوگ 500-1000 روپے میں پورے مہینے کا پیٹرول چلا لیتے ہیں، اور ہم 1000-2000-3000 روپے خالی اپنے اس میں گٹکے اور اس میں برباد کرتے ہیں، اور اتنے مہنگے ہوئے ہیں کہ یہ جو ڈرگس کوکین اور ہیروئن وغیرہ وہ کہیے کروڑ روپے، یعنی سونے سے بھی زیادہ مہنگی اور انسان سے بھی زیادہ مہنگی۔ انسان کو اگر آپ کو گردہ چاہیے تو 7 لاکھ کا مل جائے گا، 3 لاکھ کا مل جائے گا۔ انسان کی بھی ایک قیمت ہے، شریعت نے بھی انسان کی قیمت ہے کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بھائی 10,000 درہم دے دو یا 100 اونٹ دے دو، شریعت نے دیت رکھی ہے، اور سرکار کی طرف سے بھی انسان کی ایک ویلو ہے کہ بھائی انسان کی اتنی ویلو ہے، اگر کوئی کسی کو مار دے تو اتنا سرکار پینالٹی لگا دیتی ہے۔ لیکن ڈرگس کی کوئی ویلو نہیں ہے کہ یہ 1 کروڑ روپے کی آدھا کلو ڈرگس ملے، اور سزا اتنی کہ اگر آپ پکڑ لیے جائیں تو سعودیہ وغیرہ میں تو بالکل گردن مار دی جائے گی، یہاں عمر قید آپ کو مل جائے۔ تو مہنگی بھی، مال بھی اس سے برباد ہوا۔ آج کل مسلم محلوں میں بھی، خاص طور سے ہمارے اس طرح کے ایریا ہیرامن اور جو ویسے تھوڑا سا لو کیٹیگری کے ہیں تعلیمی، وہاں باقاعدہ پری پلان ان چیزوں کو پھیلایا جا رہا ہے، ڈرگس کے کاروبار کو بھی اور ڈرگس کے کھانے پینے کو بھی، کہ ان کی نسلوں کو برباد کرو، اور ہم شوق میں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز سے بھی بچیں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر اخلاقی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے۔ اخلاقی بیماری کیا ہے؟ سماجی بیماری کہہ لیجئے۔ سماجی بیماری جو ہوتی ہے وہ میاں بیوی کے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، جتنے طلاق کے کیس آتے ہیں ان میں اکثر نشے کے ہوتے ہیں۔ جھگڑے کے جو کیس آتے ہیں، نشے کے ذریعے سے آدمی ایک دوسرے کی جان لے لیتا ہے۔ بھئی نشہ ہوا، مار دیا کسی کو، بعد میں ہوش آیا کہ ارے ہم نے اپنے کو، اور کتنا کئی 10 سال اور عمر قید جیل میں گزارے۔ تو نشے کے ذریعے سے ایک سماجی نقصان بھی ہوا، پڑوس والوں سے جھگڑا، بھائی سے جھگڑا، بیوی سے جھگڑا، تو آپس میں جھگڑے ہونے لگتے ہیں، کاروبار آدمی کا رہ جاتا ہے، کاروبار چھوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اخلاقی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے۔ اخلاقی بیماری کیا ہے؟ کبھی کبھی آدمی اپنے عیوب کو بیان کر دیتا ہے، نشے میں کھل گیا، ایسا ہے لیجئے صاحب، کہیے اپنے ہی عیب کو بیان کر دے، اپنے بیوی کے عیب کو بیان کر دے، کوئی راز فاش کر دے،
بھائی راز بھی تو فاش کر سکتا ہے. کوئی ایسا راز تھا جو راز رہنا چاہیے. وہ نشے میں آیا کہیں مجمع میں آ کر اعلان میں آ کر کے کہہ دیں ایسا ہوا ہے ڈی جے صاحب, راز کی بات تھی اس کو منظر عام پر کہہ دیا. تو یہ اتنی بری چیز ہے کہ اس سے جو حرام تو رہنے دی وہ تو حرام ہے ہی اپنی جگہ پر, لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی جسمانی اعتبار سے بھی نقصانات ہیں, مالی اعتبار سے بھی نقصانات ہیں, سماج و معاشرتی اعتبار سے بھی نقصانات ہیں, اخلاقی اعتبار سے بھی نقصانات ہیں. اس لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اس سے بھی بچانے کی ضرورت ہے. آج کل بہت سے نوجوان شیخی میں پی لیتے ہیں, حقہ لائے شیخی میں ہو گیا, دوستی یاری میں ہو گیا, کچھ گھمنڈ میں ہو گیا, اور دیکھیں ہر چیز چھوٹ جاتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ایسا نہیں کہ کوئی چیز چھوٹ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر لت آپ کی چھوٹ سکتی ہے. اگر نشے کی لت ہے کیوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ اتنی طاقت سے زیادہ تمہیں احکام کا مکلف نہیں بناتا. اس کا مطلب ہر چیز چھوٹ جائے گی, تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. وہ نشہ ہو, عشق ہو, محبت ہو, کوئی غلط چیز ہو, وہ انسان سے چھوٹ جائے گی. بہرحال تقریباً 1 گھنٹے کا وقت تھا, وہ ہو چکا. اب انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی مختصر سی. اور ایک بار پھر بریف کر دیں آپ کے سامنے کہ آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو مجھ سے محبت ہے. تو ہمیں اللہ سے محبت کرنا چاہیے, اور کسی سے بھی ایسی محبت نہ کریں کہ شریعت اس پر پامال ہو. اسی طرح 2 نعمتیں بہت قیمتی ہیں, صحت کی اور فراغت کی, وقت کی, ان دونوں کو بھی ہم ضائع نہ کریں. اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ گھر میں بھی دیندار کا انتخاب کرو, دوست یار بھی دیندار پسند کرو, تمہارا کھانا بھی دیندار آدمی کھائے. اور فاصفر بذات الدین, لڑکی ہو تو لڑکا اور لڑکا ہو تو لڑکی, جو انتخاب میں چوائس پریارٹی ہونا چاہیے وہ دینداری کو ترجیح دینا چاہیے. اور یہ جو عشق اور محبت کی چیزیں ہوتی ہیں یہ سب وقتی ہوتی ہیں, فالتو ہوتی ہیں. وہ ہم نے جو ٹرانسمیٹر کر کے یا اس کو ڈوپلن کر کے یا ڈوپمائن کر کے جو بیماری آتی ہے اس کو اس اعتبار سے ڈوپمن کر کے وہ جو ایک جین, یعنی جین کیا کہتے ہیں, ہارمون, وہ چیز پیدا ہوتی ہے اور اس سے ہماری صحت بھی برباد ہوتی رہتی ہے. یہ ہوتا کیوں ہے, وہ بات رہ گئی تھی اخیر میں کہ جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے اور جہاں وہ قریب ہوئی تو نفرت پیدا ہو گئی, کیونکہ یہ اس کا جو ہارمون ہوتا ہے یہ نئے بندے کی تلاش میں ہوتا ہے, نئے شکار کی تلاش میں ہوتا ہے. اب کسی نئے سے محبت کرو. چنانچہ آپ دیکھیں کہ بعض ہمارے فلمی ایکٹر ہیں, آپ دیکھیں کہ ابھی ان کا وہ پتہ چلا کہ شادیاں ٹوٹ رہی ہیں, بن رہی, کیونکہ وہ نئے بندے کے, ان کے دماغ میں جو یہ چیز ہوتی ہے, یہ ہارمون, یہ نئے بندے کی تلاش کے لیے پھر اکساتا ہے, انہیں آمادہ کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان خرافات, ان واہیات, ان خراب چیزوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا چاہیے. جہاں ہمارے والدین کہیں وہاں کوشش کرنا چاہیے. اگر کہیں ہماری پسند ہے والدین سے اس کا اظہار کر دینا چاہیے. والدین کو بھی بہت زیادہ مصر نہیں ہونا چاہیے, ضد نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ ان کے مشورے کو نہ مانیں تو حضرت بریرہ والا واقعہ یاد کرنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے کو انہوں نے بھی نہیں مانا تھا, اور یہ کہا تھا کہ بھائی ہم اس سلسلے میں ہم کو آزاد چھوڑ دیا جائے. تو اس لیے ان کے اس آزادی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اخیر میں آپ کے سامنے نشے کے تعلق سے بات آئی تھی کہ نشے میں کتنے نقصانات ہیں, وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے. اس لیے اپنی زندگی کو ہم اچھی طرح گزاریں, سنجیدہ زندگی گزاریں. جو حالات آ رہے ہیں, بڑے سخت حالات آ رہے ہیں, وقت جو آ رہا ہے, آنے والا دن کیسا ہوگا, نکلنے والا سورج کیسا ہوگا, ہم شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اپنے وقت کو برباد نہ کریں, پیسے کو برباد نہ کریں, صحت کو برباد نہ کریں. اور اگر اللہ نہ کرے کسی کا بھی اس طرح کوئی تعلق ہے گفتگو کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, تو اس سے اپنے آپ 2 ہی شکلیں, یا تو آپ شادی کر لیں یا توبہ کر لیں, یا اس سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں. آپ اپنے تعلق کو ختم کر لیں کہ بھائی یہی شکلیں, یا تو شادی ہے, اور یہ شریعت میں بیچ کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی اس طرح کی چیزوں کو پروان چڑھاتا رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.